بڑی اہم آج پریس کانفرنس کی ہے ڈی جی آئی ایس پی آر نے، اور انہوں نے بالکل صورتحال کو واضح کر دیا. اور میں آپ کو بتاؤں، اس وقت نون لیگ پر لرزہ طاری ہوگا، نواز شریف کانپ رہا ہوگا، مریم بھی راہ لب رہی ہوگی ادھر ادھر، شہباز بھی بڑا پریشان، اور زرداری کی بھی آپ کو بیماری کی خبر آ جائے گی. کیونکہ جو پریس کانفرنس ہے، میں ابھی آپ کو بتاتا ہوں کہ کہا کیا انہوں نے. یہ بیماریوں کا سیزن، یہ جو بیمار لیڈر پچھلے 1 سال سے اقتدار میں بیٹھے اور کوئی بھی ان میں بیمار نہیں ہوا، ہاسپٹل نہیں گیا، اب آپ دیکھیے گا یہ کتنا بیمار ہوتے ہیں اور کیسے بھاگتے ہیں. بڑی وضاحت سے پاکستان کی فوج نے آج ڈی جی آئی ایس پی آر نے یہ بات کہی ہے. اور ایک بات، یہ جب سے وہ تعینات ہوئے ہیں ان کی پہلی اپیرنس تھی، پریس کانفرنس تھی 1 سال میں، اور لائیو بھی چلائی گئی، ریکارڈ کی گئی، حصہ بھی کوئی نہیں کاٹا انہوں نے اس کا، اور پھر اس کے بعد اس کو چلایا گیا. میسج کیا ہے؟ میسج اس میں یہ تھا، جو سوال و جواب ہوئے، 3-4 باتوں کی بڑی وضاحت کی انہوں نے. اور اس سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ حکومت کا کیا بیانیہ اب تک چلا آ رہا ہے کہ پاکستان میں، پنجاب میں انتخاب اس لیے نہیں ہو سکتے کہ فوج اویلیبل نہیں ہے، حالات بڑے خراب ہیں، فوج ایک آپریشن کر رہی ہے، اور اس آپریشن کی وجہ سے وہ اپنے بندے، اپنے فوجی نہیں دے سکتے الیکشن کروانے کے لیے. آج یہ بتایا ڈی جی آئی ایس پی آر نے کہ پاکستان میں کوئی بڑا آپریشن نہیں ہو رہا، کوئی بڑا آپریشن پلان نہیں ہے، اور اس وقت صورتحال یہ ہے کہ پاکستان میں کوئی نو گو ایریا نہیں ہے، اور تقریباً 22-23 کروڑ کے ملک میں صرف 70 آپریشنز ہو رہے ہیں جو اس وقت چل رہے ہیں، انٹیلیجنس بیسڈ یہ آپریشنز ہیں. لیکن ہم تو جو بڑی مشقیں ہیں اس کو بھی کٹ کر کے اپنے ایکسپینسز کی وجہ سے سیمولیٹڈ وہ ایکسرسائزز کر رہے ہیں تاکہ ایکسپینسز کم ہو. تو اس کا مطلب کیا کہ فوج اویلیبل ہے. دوسری جو ڈی جی آئی ایس پی آر نے بات کہی کہ فوج کی جو الیکشن کے لیے یا کسی بھی سول کام کے لیے تعیناتی جو ہے وہ وفاقی حکومت کرتی ہے آرٹیکل 245 کے انڈر. تو اس کا مطلب کیا ہوا تھا کہ اگر ہم نہیں آئے، کہیں پر تعیناتی ہماری نہیں ہوئی، تو اس کا وجہ وفاقی حکومت نے ہمیں کہا ہی نہیں. وفاقی حکومت نے تعینات کرنا ہے فوج کو، جہاں وفاقی حکومت آرڈر کرے گی فوج وہاں پہ چلی جائے گی. لیکن کیونکہ ابھی وفاقی حکومت نے آرٹیکل 245 کے تحت کوئی آرڈر جاری نہیں کیا تعیناتی کا، تو اس لیے یہ سمجھنا، یہ انہوں نے کہا، یہ میں اس کی انٹرپریٹیشن کر رہا ہوں کہ یہ سمجھنا کہ جناب فوج جو ہے وہ الیکشن کے لیے تیار نہیں ہے، فوج الیکشن کے لیے اویلیبل نہیں ہے، یہ وفاقی حکومت کا فیصلہ ہے، یہ فوج کا فیصلہ نہیں ہے. پھر اس سے بھی امپورٹنٹ بات جو انہوں نے کہی کہ ہم چیف الیکشن کمیشن کو، سپریم کورٹ آف پاکستان کو یہ بات بتا چکے ہیں، اور جو سپریم کورٹ کے چیف جسٹس سے جو ملاقات تھی ہمارے آفیشلز کی، وہ ایک ادارے کی چیف جسٹس سے گفتگو تھی، برا انہوں نے اس ساری گفتگو کو اون کیا. پھر اس کے بعد انہوں نے جو اگلی بات کہی وہ یہ تھی کہ موجودہ صورتحال میں سٹیک ہولڈرز کو چاہیے کہ وہ اتفاق رائے پیدا کریں. سٹیک ہولڈرز کون ہیں؟ پولیٹیکل پارٹیز ہیں. اتفاق رائے کون پیدا نہیں کر رہا؟ مذاکرات کے لیے مولانا فضل الرحمان تیار نہیں ہے، مذاکرات کے لیے نواز شریف تیار نہیں ہے. عمران خان تو پہلے دن سے یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب آپ مذاکرات کریں، الیکشن کی تاریخ پر ہم کرنے کے لیے تیار ہیں. انہوں نے تو 3 ممبر کمیٹی بھی بنائی، اور حکومت نے سپریم کورٹ سے ٹائم لینے کے لیے اسد کیسر سے گفتگو بھی کی، اور یہ کہا کہ 26 کو ہماری ملاقات ہے جی. تو اسی لیے سپریم کورٹ نے 27 تاریخ رکھی جو پنجاب میں الیکشن کی تاریخ ہے. کیونکہ سپریم کورٹ نے پہلے بھی یہ کوشش کی، ابھی بھی ان کی یہ کوشش ہے کہ اگر جنرل انتخابات کے لیے اور صوبوں کے انتخابات کے لیے ایک دن طے ہو جاتا ہے جس پر تمام سیاسی جماعتوں کو کنسنسس ہے، تو جو 14 مئی کی ڈیٹ ہے سپریم کورٹ اس کو آگے لے جا سکتی ہے. عمران خان بھی یہ کہہ چکے ہیں کہ حکومت اپنی تجاویز دے، سنجیدگی سے دے، ہماری کمیٹی تیار ہے، ہم اس کو دیکھنے کے لیے تیار ہیں. تو جو 2 بڑے لوگ جو نہیں مان رہے، ایک نواز شریف اور ایک مولانا فضل الرحمان، جو پیپلز پارٹی ہے، پیپلز پارٹی ہمیشہ 2 طرفہ گیم کرتی ہے، وہ اس کو بھی خوش کر رہی ہے اور وہ اس کو بھی خوش کر رہی ہے. پریشر پڑا تو مذاکرات کر لیں گے، پریشر نہیں پڑا تو مذاکرات نہیں کریں گے. تو یہ کہا ڈی جی آئی ایس پی آر نے کہ 22 دسمبر، یہ 31 دسمبر، انہوں نے کہا کہ 31 دسمبر 2022 کو آرمی چیف نے یہ کہا تھا کہ آپ اتفاق رائے قائم کریں تمام سٹیک ہولڈرز.
پھر اس سے بھی ایک اور ساتھ ساتھ امپورٹنٹ بات کہی DGISPR نے، یہ کہا کہ پاکستان کی فوج کا کسی مخصوص سیاسی جماعت یا سیاسی گروپ کی طرف کوئی جھکاؤ نہیں ہے، اور پاکستان کی فوج یہ سمجھتی ہے کہ اگر کسی ایک گروپ یا سیاسی جماعت کے خلاف کارروائی کی جائے گی تو اس سے ملک میں انتشار پیدا ہوگا۔ اور ساتھ DGISPR نے یہ کہا کہ پاکستان کی فوج کا پاکستان کی حکومت کے ساتھ ایک آئینی تعلق ہے۔ آئین یہ کہتا ہے کہ فوج نے حکومت کے ساتھ مل کر کام کرنا ہے اور حکومت کے انڈر کام کرنا ہے، لیکن انہوں نے یہ ساتھ یہ کہا کہ ہمارا کوئی اس کو سیاسی رنگ دینا یا اس کو یہ کہنا کہ ہم PDM کی سیاست کے ساتھ ہیں، حکومت کی سیاست کے ساتھ ہیں، یہ قطعی طور پر غلط اور بے بنیاد ہے۔ فوج کا جھکاؤ کسی گروپ کی طرف نہیں ہے، فوج کو سب عزیز ہیں اور فوج پاکستان کے عوام کی ہے۔ یہ اتنی بڑی ایک سٹیٹمنٹ آج کلیئر کیا گیا ہے DGISPR نے، ایک سال میں پہلی پریس کانفرنس۔ تو ابھی کون ایک سیاسی گروپ اور ایک جماعت کے خلاف بات کر رہا ہے کارروائی کی؟ حکومت۔ عمران خان کے خلاف 150 پرچے، تحریک انصاف کو ایک نشانہ بنایا ہوا ہے۔ اور کیا کہہ رہے ہیں مولانا فضل الرحمان، کیا کہہ رہی ہے مریم نواز، کیا کہہ رہا ہے رانا ثناء اللہ کہ عمران خان ایک فتنہ ہے، اس کو سیاست سے نکالیں، اس کے ساتھ تو بات ہی نہیں ہو سکتی۔ فوج اس کے مقابلے میں کیا کہہ رہی ہے کہ کسی ایک گروپ مذہبی یا سیاسی، اس کے خلاف جو کارروائی ہے وہ انتشار پیدا کرے گی۔ تو آپ کے سامنے نہ کوئی آپریشن ہو رہا ہے ملک میں بڑا جس کی بنیاد بنا کے الیکشن آگے لے جانے کی بات، اور نہ ہی فوج نے کوئی انکار کیا ہے، اس لیے کہ تعیناتی تو وفاقی حکومت نے کرنی ہے آرٹیکل 245 کے تحت، وہ تعیناتی کر رہے ہیں، فوج تو تعینات ہونے کے لیے تیار ہے، اور حکومت کے ساتھ کوئی سیاسی تعلق نہیں ہے، صرف ایک آئینی تعلق ہے، پابند ہے آئین کے تحت جو حکومت کہے گی وہ کرنے کے لیے۔ پھر ایک مخصوص گروپ یا پارٹی یعنی تحریک انصاف یا کوئی اور، اس کے خلاف فوج کارروائی کرنے کے لیے وہ سمجھتی ہے کہ ان کے خلاف کارروائی ملک میں انتشار پیدا کرے گی کسی بھی سیاسی گروپ کے خلاف۔ تو آج یہ جو سارا بیانیہ تھا نواز شریف کا، مریم نواز کا، ایون آصف زرداری کا، مولانا فضل الرحمان کا، وہ جو گیدڑ بھبکیاں اور بڑے بڑے دعوے، وہ بالکل ننگا کر دیا DGISPR نے آ کے ان سب کو کہ ایسا کچھ نہیں ہے، یہ پاکستان کی فوج ہے، آئین کے ساتھ کڑی ہے، تعلق بھی آئینی ہے۔ یعنی اگر یہ لوگ آج حکومت سے نکلتے ہیں تو ان سے تعلق، حکومت والا تعلق جو تھا وہ حکومت میں رہتے ہوئے ہیں، اگر یہ حکومت سے نکلتے ہیں تو سیاسی تعلق نہیں ہے، یہ کوئی ہماری پارٹی نہیں ہے۔ ویری ویری امپورٹنٹ۔ 27 سے 2 دن پہلے اور جس وقت چائنا گئے ہیں اس وقت بڑا زبردست۔ اور